بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہانیوں کا محل۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ کون ہو آخر تم؟ کیوں مجھے تنگ کر رہے ہو؟ آخر چاہتے کیا ہو؟ تم مجھ سے سامنے آؤ پلیز۔ سارا کے دن میں ایک ساتھ کئی سوال آئے اور اس نے وہ سارے کے سارے سوال فضا میں گھورتے ہوئے کہہ ڈالے۔ جب سارا کو کوئی جواب نہ ملا تو وہ بیڈ پر بے چینی سے بیٹھ گئی اور گزشتہ دنوں میں پیش آنے والے واقعات پہ غور کرنے لگی اور اپنے ماضی میں کھو گئی۔ نمرا یار دعا کرو کہ وہ آج مجھے مل جائے۔ پچھلے کئی دنوں سے میں نے اسے دیکھا نہیں۔ میرا دل بری طرح تڑپ رہا ہے اسے ایک نظر دیکھنے کے لیے۔ سارا کینٹین میں بیٹھی اپنی دوست نمرا سے اپنے دل کی باتیں شیئر کر رہی تھی۔ اوہو یار سارا، تجھے پتہ ہی نہیں وہ کون ہے اور اتنا بھی نہیں پتہ کہ وہ تجھے چاہتا بھی ہے کہ نہیں، اور تو اس کے پیچھے پاگل ہو رہی ہے۔ پاگل کہیں کی، نمرا نے منہ چڑھاتے ہوئے کہا۔ نہیں یار، وہ مجھے چاہتا نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تجھے نہیں پتا، جب میں اسکول جاتی ہوں تو وہ مجھے نظر آتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں کشش ہے جو مجھے اس کی طرف کھینچتی ہے، اور ہاں، اس کا میرے قریب سے گزر کر رازدارانہ انداز میں سلام کرنا۔ نمرا، ہم اسے بھی تو نظر انداز نہیں کر سکتے نا۔ سارا شک کی لہجے میں یہ سب باتیں نمرا کو بتائی جا رہی تھی اور نمرا بھی بڑے سلیقے سے یہ باتیں سن رہی تھی۔ لو جی، اب جاؤ تم گھر، ہو سکتا ہے تمہارا مجنوں آج ہی تمہیں مل جائے۔ نمرا نے چھٹی کی گھنٹی کی آواز سن کر کہا۔ چل یار، خدا کرے کہ تیری بات سچ ہو۔ اگر وہ آج کہیں مجھے مل گیا نہ تو میں اس سے پوچھ ہی لوں گی کہ وہ کون ہے۔ اتنا کہہ کر سارا نے نمرا کو خدا حافظ کہا اور گھر کا راستہ لیا۔ آج سارا کے دل سے دعائیں نکل رہی تھی کہ وہ نوجوان آج اسے کہیں تنہا ملے۔ جب وہ ایک گلی میں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ گلی کے دوسرے نکڑ کے قریب ایک لڑکا گلی میں داخل ہوا ہے۔ سارا کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ اس کے ہاتھ پاؤں اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اتنے میں وہ نوجوان چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ کل میں آپ کو اپنا نمبر دوں گا، اسی گلی میں اسی وقت، اوکے؟ اتنا کہہ کر وہ نوجوان بھی آگے ہی بڑھتا گیا اور سارا اس کے آواز کے شہر سے باہر نکل آئی اور خود کو سنبھال کر کچھ ہمت کر کے اس نے اس انسان کا نام پوچھ ہی لیا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ دانش، نوجوان نے مختصر کہا۔ کہ آپ مجھے جانتے ہیں؟ جی ہاں، کیسے؟ سارا نے حیرانگی سے پوچھا۔ یہ سب میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، دانش جی، سپاٹ لہجے میں کہا، اور اتنا کہہ کر نوجوان آگے بڑھ گیا اور سارا دانش کے حسن کے سحر میں ڈوبی گھر کی طرف چل پڑی۔ دانش ہے اس کا نام، اور آج اس نے مجھے اپنا نمبر دینے کا وعدہ کیا ہے، سارا نے خوشی سے کہا۔ دیکھو سارا میری جان، تو کسی اجنبی کے منہ میں مت لگو۔ اجل کے لڑکے بڑے لفنگے ہوتے ہیں، پہلے لڑکیوں کو پھنساتے ہیں پھر ان کا استعمال کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ نمرا کا لہجہ خاصا پریشان کن تھا۔ نہیں یار دانش، مجھے ایسا ویسا نہیں لگتا۔ اگر ایسا ویسا ہوا بھی تو مجھے کیا، آزما لوں گی میں اسے، اور یار تو فکر نہ کر، میں اتنی جلدی اس کی باتوں میں آنے والی نہیں ہوں۔ سارا نے اسے تسلی دی۔ اچھا یار، اتنا تو بتا کہ تیرا مجنوں دیکھنے میں کیسا ہے؟ نمرا نے شرارت سے کہا۔ خوبصورت، اتنا خوبصورت کہ میں نے پہلے کبھی کسی کو اتنا خوبصورت نہیں دیکھا۔ لمبی لمبی اور موٹی موٹی خوبصورت جھیل سی نیلی آنکھیں، ہونٹ ایسے سرخ جیسے ابھی خون نکل پڑے، بالکل گلاب جیسے، بال گھنگریالے، قد و قامت تو پوچھ ہی مت، بالکل پرفیکٹ، اور رنگت تو ایسی سفید کہ چاند کی چاندنی بھی اس کے سامنے مدھم پڑ جائے گی۔ سارا نے تفصیل سے نمرا کو بتایا۔ چلو دیکھ لوں گی تیرے چاند کو بھی، نمرا نے کہا، اور دونوں کلاس کی طرف چل دیے۔ سارے راستے وہ سوچتی رہی کہ آخر وہ کیوں نہیں آیا۔ اس طرح دن گزرتے گئے۔ سارا روز اس کا انتظار کرتی رہی مگر وہ نہ آیا۔ اب سارا گمسم رہنے لگی، نہ تو اسکول کے کام میں توجہ دیتی
اور نہ ہی گھر میں۔ ایک دن حسب معمول اس سے گھر آ رہی تھی کہ اسے دانش نظر آیا، سفید شرٹ اور بلیک پینٹ میں۔ وہ کسی پرستان کا شہزادہ لگ رہا تھا اور سارا اس کے سحر میں ڈوبتی چلی گئی۔ دانش چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اسے سارا پر ایک سرسری سی نظر ڈالی اور آگے بڑھ گیا۔ وہ بے چین سی ہو گئی کہ آخر یہ کون ہے جو اسے اتنی بری طرح تڑپا رہا ہے۔ نہ منہ سے کچھ کہتا ہے اور نہ ہی کوئی اشارہ محبت کرتا ہے۔ صبح اسکول پہنچ کر سارا نے تمام ماجرا نمرا کو بتایا اور اس سے مدد طلب کی تو وہ بولی، میری جان تو اسے ایک لیٹر لکھ دے اور جب وہ تیرے پاس سے گزرے تو اسے دے دینا۔ نمرا نے آہستگی سے کہا، ہاں یار یہ ٹھیک رہے گا۔ سارا نے کہا، السلام علیکم جی، آپ کون ہیں، کہاں سے آتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ میں کچھ نہیں جانتی، آپ کے نام کے علاوہ میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، بس اتنا جانتی ہوں کہ آپ کون ہیں اور مجھ سے کیا چاہتے ہیں، پلیز مجھے بتائیں۔ آج سارا دانش کی منتظر تھی کہ وہ کب نظر آئے اور وہ اسے خط دے۔ بالآخر گلی میں کوئی نہیں تھا سارا اور دانش کے علاوہ۔ سارا نے اس کو خط دیا اور گھر کو جلدی۔ آج پھر اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور سارا کو اس بات کا ڈر تھا کہ اگر اس نے برا مان لیا تو کیا ہوگا۔ خدا خدا کر کے دوسرا دن بھی آ گیا، جمعے کا دن تھا۔ سارا کا دل بدستور بری طرح دھڑک رہا تھا کہ نہ جانے جواب میں کیا ہوگا۔ اتنے میں اسے دانش دور سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ گلابی شرٹ بھی وہ نہایت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ جب وہ سارا کے پاس سے گزرا تو اسے سارا کے ہاتھ میں کاغذ کا ٹکڑا پکڑا دیا۔ سارا تیز تیز قدموں سے گھر کی طرف چل دی۔ گھر پہنچ کر اسے سب سے پہلے وہ خط پڑھا جو دانش نے دیا تھا، جو کچھ یوں تھا، السلام علیکم، میں جانتا ہوں آپ کو، میں پچھلے 2 سالوں سے آپ کو چاہتا ہوں مگر کبھی کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ بس آپ کو اسکول آتے جاتے دیکھ کر ہی دل کو تسلی دیتا رہتا ہوں۔ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں اور امید ہے کہ آپ بھی اس کے لیے رضامند ہیں۔ سارا خوشی سے جھوم اٹھی۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور دانش نے جو نمبر خط میں دیا تھا اس پر میسج کر دیا۔ کچھ دیر بعد دانش نے کال کی تو انہوں نے کافی دیر تک باتیں کی، اقرار محبت کیا اور ایک دوسرے کے ساتھ نہایت ہی پیار سے رہنے لگے۔ جون کا مہینہ تھا، خوب گرمی پڑ رہی تھی۔ سارا اسکول کی طرف سے ٹرپ پہ جانے والی تھی۔ اتفاق سے اسی دن دانش کے اسکول کی ٹرپ بھی وہیں جانی تھی۔ صبح صبح سارا نے نمرا کو بتایا کہ آج دانش کے اسکول کی ٹرپ بھی وہیں جا رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہم ان سے مل سکیں۔ دونوں اسکولز کی گاڑیوں سفر پہ چل پڑیں۔ سارا اور دانش میسج کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطے میں تھے۔ دانش کے اسکول کی گاڑی سارا کے اسکول کی وین سے کچھ آگے تھی۔ شہر سے باہر کچھ دور جانے کے بعد سڑک سنسان تھی۔ سڑک کے دونوں جانب گھنے جنگلات تھے اور شام ہو رہی تھی۔ دانش کے اسکول کی بس سارا سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ جب وہ سارا کے اسکول کی وین ان کی بس کے قریب پہنچی تو پتہ چلا کہ ان کی بس خراب ہو گئی ہے۔ سارا کے اسکول کی وین آدھی خالی تھی، چنانچہ دونوں اسکولوں کے پرنسپلز نے آپس میں مشورہ کیا اور دانش کے اسکول کے بچے سارا کی وین میں سوار ہو گئے۔ دانش کا ایک دوست بھی اس کے ساتھ تھا جسے دیکھتے ہی نمرا اسے دل دے بیٹھی۔ دانش اور اس کا دوست سارا کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ دانش کے دوست کا نام عاصم تھا اور وہ بھی نمرا کو پسند کرنے لگا۔ پھر انہوں نے جگہوں کی تبدیلی کی۔ عاصم اور نمرا اکٹھے بیٹھ گئے اور سارا اور دانش اکٹھے بیٹھ گئے۔ سب نے خوب گپیں لگائیں۔ آدھی سے زیادہ راستہ کیسے کٹ گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ اتنے میں گاڑی گھنے جنگلات کے درمیان آ کر اچانک خراب ہو گئی۔ سب نیچے اترے۔ رات کافی ہو چکی تھی اور وہاں پر کوئی آبادی بھی نہ تھی۔ ہر طرف سائیں سائیں کرتا ہوا خوفناک جنگل تھا۔ غرض کہ ڈرائیور جگہ سے تھوڑا بہت واقف تھا، چنانچہ رات گاڑی میں ہی گزارنی پڑی تھی۔ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے سب۔
ڈرائیور نے سختی سے منع کیا کہ کوئی بھی رات کو اکیلا باہر نہیں جائے گا، یہ جگہ کافی خطرناک ہے۔ بارش آنے کا بھی خطرہ تھا، اس لیے ایک گھنی درخت کے نیچے ڈرائیور نے بس کھڑی کر دی اور سب آرام کرنے لگے۔ کچھ دیر کا وقت تھا کہ ان سب کو دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی، مگر کسی نے دھیان نہ دیا۔ صبح جب سب اٹھے تو اسٹوڈنٹس میں سے عادل، رفیق اور حسنین غائب تھے۔ پہلے تو سب نے سوچا کہ شاید گھومنے گئے ہوں گے، واپس آ جائیں گے، مگر کافی دیر جب واپس نہ آئے تو سب کو پریشانی لاحق ہو گئی۔ سب نے جنگلات میں انہیں ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا اور جنگل میں نکل گئے۔ دانش اور سارا، نمرا اور اسم، یہ دونوں جوڑیاں گاڑی میں ہی رہ گئیں تاکہ سامان وغیرہ کی حفاظت کریں۔ نمرا اور عاصم گاڑی سے نیچے اتر گئے اور ادھر ادھر ٹہلنے لگے اور باتیں کرنے لگے۔ سارا اور دانش گاڑی میں ہی رہے۔ ان دونوں نے پیار کے خوب عہد و پیما کیے اور بہت سارے وعدے بھی کیے۔ سارا اور دانش اپنی پیار کی دنیا میں گم تھی کہ اچانک باہر سے نمرا کی چیخ کی آواز سنائی دی۔ وہ کانپ گئی۔ دونوں جلدی سے گاڑی سے باہر نکلے اور جب باہر کا منظر دیکھا تو دونوں کے ہوش اڑ گئے۔ نمرا عاصم سے الگ ہو کر روئی جا رہی تھی کیونکہ ان کے سامنے ایک انسانی ڈھانچہ پڑا ہوا تھا جس پر گوشت نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ جب دریافت کیا تو نمرا نے بتایا کہ میں پانی پینے کے لیے بس کے اوپر سے اپنا بیگ اتار رہی تھی کہ بوتل نکال کر پانی پیوں، تو بوتل کی جگہ میرے ہاتھ میں یہ ڈھانچہ آ گیا۔ سب نے حیرانگی کے عالم میں اوپر دیکھا تو سب کی چیخیں نکل گئیں۔ نمرا تو بے ہوش ہو گئی اور عاصم اسے سنبھال رہا تھا کیونکہ منظر ہی نہایت خوفناک اور دہشت سے بھرا ہوا تھا۔ درخت کے اوپر کسی کی لاش آنکھیں پھاڑے نیچے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں سے خون نکل رہا تھا جو ناک کی نوک پر اکٹھا ہو کے نیچے گر رہا تھا۔ آنکھوں میں خوف تھا، چہرہ خون سے لت پت تھا۔ لاش کے نچلے حصے سے پنڈلیوں تک ماंس کا غائب تھا، جیسے کسی نے کھا لیا ہو۔ دونوں جوڑیوں کے تو ہوش ہی بحال نہیں ہو رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے جنگل میں گئے، دوستوں کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ شام کے 7 بج رہے تھے کہ اچانک انہیں جنگل سے چیخ سنائی دی۔ ابھی تک ان کے ساتھی واپس نہ آئے تھے، اسی لیے انہیں خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں ان کے دوست کو کچھ ہو تو نہیں گیا۔ چنانچہ دانش اور عاصم نے جنگل میں جا کر ساتھیوں کو ڈھونڈنے کا پروگرام بنایا، مگر نمرا اور سارا انہیں اکیلے نہیں جانے دینا چاہتی تھی۔ نہیں دانش، میں آپ کو نہیں جانے دوں گی، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی، سارا نے روتے ہوئے کہا۔ پاگل، ہم بس تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گے، گھبراؤ مت، دانش نے سارا کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ مجھے لگتا ہے یہ کسی جنگلی جانور کا کام ہے، اسم نے شکی لہجے میں کہا۔ نہیں، جانور کا نہیں لگتا، مجھے یہ کسی ڈائن یا بدرو کا کام ہے، نمرا نے ڈرتے ہوئے کہا۔ چلو جو بھی ہے ہم پتہ کر لیں گے، تم گاڑی سے باہر مت نکلنا، ہم ابھی آتے ہیں۔ یہ کہہ کر دونوں جنگل میں گھس گئے۔ رات 9 بجے کا وقت تھا۔ یہ سارا کو گاڑی سے باہر کسی کی سرگوشی کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، سارا باہر آؤ، دیکھو میں نے تمہارے لیے جوانی دوبارہ حاصل کر لی ہے۔ سارا مدہوشی کے عالم میں گاڑی سے نیچے اترنے لگی کہ نمرا نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر نہ تو وہ کچھ بول پائی اور نہ ہی چل پائی۔ سارا نمرا کے سامنے گاڑی سے نیچے اتر کر درخت کی طرف منہ کر کے کھڑی ہو گئی۔ سارا آہستہ آہستہ مدہوشی سے باہر نکلنے لگی۔ اب اسے صاف سمجھ آ رہی تھی کہ کوئی دلکش آواز والا نوجوان اس کو پکار رہا ہے۔ کون ہو تم؟ سارا تھر تھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ وہی جو تم سے پیار کرتا ہے، اور تم بھی مجھ سے پیار کرتی ہو۔ یہ آواز درخت سے آئی تھی۔ تم جو بھی ہو میں نہیں جانتی تمہیں، مگر اتنا سن لو کہ میں تم سے پیار نہیں کرتی، سارا نے غصے سے کہا۔ جانتا تھا میں کہ تم کون پسند ہے، یا عادل اور حسنین پسند کرتے تھے، نہ دیکھو نہ کیا حال بنا دیا ہے میں نے ان کا، ایک طرف میرے دشمن مر گئے
اور دوسری طرف ان کے خون اور گوشت سے مجھے پھر سے جوانی مل گئی۔ درخت سے آواز آئی، آخر تم کون ہو؟ سامنے تو آؤ، اور تم نے انہیں کیوں مارا ہے؟ سارا نے غصے سے لیکن روتے ہوئے اور چیختے ہوئے پوچھا، میں تمہارے سامنے صرف تبھی آؤں گا جب تم مجھ سے کہو گی کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں، اور ان کو میں نے اسی لیے مارا کہ یہ دونوں ہی تم سے پیار کرتے تھے، اور تم میرے علاوہ کسی کی بھی نہیں بن سکتی۔ درخت سے پھر آواز آئی، یہ تمہاری بھول ہے، میں نے تم سے پیار کیا ہی نہیں، نہ جانے میں نے تم سے پیار کیا تھا، نہ کیا ہے اور نہ کبھی کروں گی، اچھی طرح سمجھ لو۔ سارا نے اسی انداز سے کہا، اور تم بھی سمجھ لو کہ اگر میرے علاوہ کوئی تیرے پاس بھی آیا تو اس کی جان لے لوں گا۔ درخت سے آواز آئی، میں دانش سے پیار کرتی ہوں اور میں تمہیں اس کو چھونے بھی نہیں دوں گی۔ جانتا ہوں اس کمبخت کو بھی مارنے کی بہت کوشش کی، مگر اس کے گلے میں جو تعویذ ہے اس نے اسے بچا لیا، مگر کب تک بچے گا؟ وہ 4 بچے ہیں، دانش نے افسوس سے کہا، اور دانش اور نمرا عاصم کا کچھ نہیں کرے گا، اور تمہیں جو چھو بھی نہیں سکتا، کیونکہ تمہارے گلے میں جو تعویذ ہے وہ اسے روک رہا ہے، اور مجھے بھی وہ کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ سارا نہیں۔ جب مزید یہ بتایا تو دانش حیران رہ گیا۔ سارا، اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ ہاں، مگر کیسے؟ گاڑی تو خراب ہے نا، کچھ دور تک پیدل چلتے ہیں، صبح ہونے والی ہے، کیا پتہ کوئی گاڑی مل جائے۔ عاصم نے کہا، آئیڈیا تو برا نہیں، مگر میرے کپڑے خراب ہو گئے ہیں، میں ذرا کپڑا تبدیل کر لوں۔ دانش کپڑے بدل رہا تھا تو اس کا تعویذ شرط کے ساتھ پھنس کر گر گیا۔ ہاں چلو اب جلدی سے نکلیں۔ دانش نے کہا، جاؤ گے تو تب نہ جب میں جانے دوں گا۔ درخت سے آواز آئی، دانش آپ اس کی باتوں پہ دھیان نہ دیں، بس چلیں یہاں سے۔ سارا نے کہا، جانو بھاگنے لگے اور وہاں سے کافی دور نکل آئے، مگر انہیں مسلسل دھمکیوں بھری قہقہوں کی آوازیں آتی رہیں۔ سب تھک چکے تھے کہ اچانک ایک بڑا سا ٹرک آیا اور دانش کو ٹکر مار دی۔ وہ تڑپنے لگا۔ سارا سے یہ برداشت نہیں ہوا اور وہ گر پڑی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ اپنے گھر کے بیڈ پر تھی۔ دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ سارا کو پورے 2 ماہ بعد ہوش آیا ہے۔ سارا کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ پتہ نہیں 2 مہینوں میں کیا کیا ہو گیا، خدا جانے دانش کس حال میں ہوگا۔ اسی بے چینی کے ساتھ اس نے دانش کے نمبر پر کال کی۔ اس کی امی نے کال ریسیو کی۔ دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ دانش کو کافی چوٹیں آئی تھیں، مگر اب وہ ٹھیک ہے۔ یہ سن کر سارا کی جان میں جان آ گئی۔ ابھی فون بند ہی کیا تھا کہ اسے پھر وہی آواز سنائی دی۔ وہ بے چین ہو گئی۔ آج وہ بے چینی کی حالت پر بیڈ پر بیٹھی تھی کہ نمرا اور عاصم اس سے ملنے آئے۔ سارا دونوں کے ساتھ گلے لگ کر خوب روئی اور انہیں بتایا کہ آج بھی وہ آواز میرا پیچھا کر رہی ہے۔ فکر نہ کرو سارا، ہم نے اس کا حل نکال لیا ہے۔ عاصم نے فکر سے کہا، دانش کے ابو بہت بڑے عامل ہیں، میں نے ان سے بات کی تھی تو انہوں نے کہا کہ پتہ چل جائے گا۔ آج انہوں نے بتانے کا وعدہ کیا تھا۔ عاصم نے کہا، شام کو چلیں گے؟ سارا نے کہا، ٹھیک ہے۔ 7 بجے سب ان کے آستانے پر موجود تھے۔ سارا تو دانش کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی اور شکر کر رہی تھی کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ دیکھو بچوں، وہ معمولی جن نہیں ہے، وہ آدم خور جن ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ہندو ہے اور سارا سے پیار کرتا ہے۔ اسے ختم کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ چاند کی 14ویں رات کو، جب آج سے 2 دن بعد ہے، تب اس کی طاقتیں بڑھیں گی۔ اس سے پہلے ہی تمہیں کسی نہ کسی طرح اس خطرناک جن کے درخت کو جلانا ہوگا۔ بابا جی نے تفصیلات بتائیں اور یہ بھی بتایا کہ درخت کو صرف سارا ہی جلا سکتی ہے۔ سارا اپنا نام سن کر بہت خوشی ہوئی اور ڈر بھی گئی تھی کہ کہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، لیکن بابا جی نے اس کو ہمت دی، اور یوں بابا جی نے ان چاروں کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ چاروں بابا جی کے آستانے سے نکل کر گھر کو چل دیے اور مشورہ کرنے لگے کہ یہ سب کیسے کیا جائے۔ دانش نے سارا کو کافی حوصلہ دیا
اور کہا تم اکیلی نہیں ہوگی، ہم سب تمہارے ساتھ ہی ہوں گے، تم نے بس وہی کچھ کرنا ہے جو بابا نے کہا ہے، درخت کو آگ لگانی ہے، پورے درخت پر مٹی کے تیل کا چھڑکاؤ کرنا ہے، اس کے بعد آگ لگانی ہے، بس ہمت کرو، ڈرنا نہیں۔ پھر دوسرے دن وہ سب اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ ایک لمبا سفر کرنے کے بعد وہ اسی جنگل میں جا پہنچے جہاں وہ درخت تھا اور جہاں ان کے ساتھیوں کے ڈھانچے پڑے ہوئے تھے۔ وہ سب ڈھانچوں کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے۔ یہ ایسی جگہ تھی جہاں لوگ خوف کی وجہ سے جاتے نہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان ڈھانچوں کو بھی ابھی تک کسی نے دفنایا نہیں تھا۔ جہاں جہاں ڈھانچے پڑے ہوئے تھے اب تک وہیں موجود تھے۔ کچھ ہڈیاں ٹوٹ کر بکھر گئی تھیں اور کچھ ویسی ہی تھیں، اور اب جو کچھ بچ جاتی، اس منظر سے سب پریشان تھے۔ مگر سارا نے بابا جی کا دیا ہوا زور زور سے ورد پڑھنا شروع کر دیا اور آگ کو جلایا، ایک دم درخت کو آگ لگا دی۔ جب آگ لگی تو دل دہلا دینے والی آوازیں درخت سے آنے لگی کہ اگر کوئی ڈرا نہیں تھا کیونکہ وہ جان گئے تھے مجھے اس مقصد کے لیے آئے ہیں، وہ پورا ہو گیا۔ وہ آدم خور جن اللہ کے حکم سے جل گیا ہے۔ ایسے ہی ہو رہا تھا کہ درخت سے عجیب دہشت میں ڈوبی ہوئی آوازیں سنائی دیتی رہیں جو بعد میں آہستہ آہستہ خاموش ہوتی گئیں۔ کچھ دیر بعد وہ درخت جل کر راکھ ہو گیا۔ سب نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر واپس گھروں کو چل دیے۔ ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد وہ گھر جا پہنچے۔ نمرہ اور عاصم کی شادی ہو چکی ہے، جبکہ سارا اور دانش کی منگنی ہو چکی ہے اور سب ہی خوش ہیں۔ اس کے بعد سارا کو کسی بھی قسم کی کوئی آواز سنائی نہیں دی، لیکن جب ان چاروں کو یہ واقعہ یاد آتا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جی تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آپ یا کسی کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہو یا کوئی حادثہ پیش آیا تو ہم سے ضرور شیئر کریں۔ کمنٹس باکس میں اپنی کہانی ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے اس چینل پر اگلی کہانی آپ ہی کی ہو۔ ہم آپ کی کمنٹس کا بے صبری سے انتظار کریں گے۔